ہمارا اورینٹیشن کا ہے اور سبجیکٹ آپ کا ITA ہے. آپ جس سرٹیفکیشن کو پرسیو کرنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. بیسیکلی یہاں پہ نام میں کیا ورڈ آ رہا ہے؟ اکاؤنٹنگ کا. تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس پوری فیلڈ میں کیا رہے گی؟ اکاؤنٹنگ. آپ کو انگریزی آتی ہے نہیں آتی ڈزنٹ میٹر. آپ کہتے ہیں جی مجھے اکنامکس بڑی اچھی آتی ہے، اوکے. آپ کہتے ہیں مجھے I2 بھی بڑی اچھی آتی ہے، QM بڑا اچھا آتا ہے، اوکے. لیکن اگر آپ کو اکاؤنٹنگ نہیں آتی نا، آپ اس فیلڈ کے لیے نہیں بنے ہوئے. تو آپ کو یہاں پہ جو آپ کا پرائم سبجیکٹ ہے پورے CA میں وہ ہے ہی کون سا؟ اکاؤنٹنگ. آپ اس کا فرسٹ سبجیکٹ یہاں پڑھیں گے PRC میں، پھر آپ پڑھیں گے FAR1 جا کے، کیف کے پہلے گروپ میں پہلا پیپر ہوگا، پھر آپ پڑھیں گے FAR2 میں جا کے، پھر آپ پڑھیں گے جا کے اپنا CFAP میں جا کے فرسٹ سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں گے. تو اس سبجیکٹ کو آپ نے 4 دفعہ پڑھنا ہے اور آپ نے ڈیفیکلٹ اور ویریس لیولز پہ جا کے کیا کرنا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو ہمارے اس فیلڈ کا جو سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ دیٹ از اکاؤنٹنگ. تو اکاؤنٹنگ پہ گرپ جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہونی چاہیے اف یو ریئلی وانٹ ٹو پرسیو یور CA. آپ سارے PRC میں آئے ہیں اور پروبیبلی آپ سب کی دسمبر میں PRC کوالیفائی ہو جائے گا اور آپ کی اسپرنگ 25 جو ہے اس میں شاید آپ اگر ایلیجیبل ہوئے تو کوئی کیف کا پیپر دے رہے ہوں گے. سب سے پہلے میں آپ کی چیز بتا دوں کہ آپ نے اپنی پلاننگ جو ہے وہ CA میں بہتر کرنی ہے. اگر آپ دوستوں یاروں میں رہے، آج آپ کا دن نوٹ کر لیں، آپ 4 سال بعد بھی ادھر ہی بیٹھے رہیں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ آگے نکل چکے ہوں گے. ایز آف ناؤ جو بچے PRC میں آ رہے ہیں وہ اتنے برائٹ ہیں، اتنے کیلکولیٹڈ ہیں کہ وہ 1.5 سال سے لے کے 2.5 سال میں اپنا CA کر جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی آلدو ICAP نے آپ کو لمٹ دی ہوئی ہے کہ جی اتنے ٹائم پیریڈ میں آپ نے PRC کرنا ہے، اتنے ٹائم پیریڈ میں اپنا کیف کرنا ہے، بٹ وہ میکسیمم لمٹ ہے. آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنی ہے، ایک ٹائم لمٹ رکھنی ہے کہ آپ نے کب تک اپنا کیف کوالیفائی کرنا ہے اگر آپ اچھی فارمز میں جانا چاہتے ہیں. اور پریکٹیکلی پوچھیں تو آٹم 2026 یہ آپ کا ایک پرسنل ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، جو مرضی ہو جائے، آٹم 26 سے اوپر آپ نے نہیں جانا. آپ کا کیف جو ہے ہر حال میں کوالیفائی ہونا چاہیے. اس سے پہلے کر سکتے ہیں آئیڈیل اور بیسٹ اپروچ جو ہے دیٹ از اسپرنگ 26 کی، مطلب مارچ 2026 کے پیپر دے کے آپ کا کیف جو ہے وہ کوالیفائی ہونا چاہیے. ایک یہ اس بچے کے لیے ہے جو فل سارٹڈ ہے اور لائک بڑا اچھا چل رہا ہے، کبھی اس نے کوئی پیپر فیل نہیں کیا، اس بچے کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں بھی تو 26 سے اوپر آپ کا CA میں نہیں لگنا چاہیے. آپ 24 میں سٹارٹ کر رہے ہیں. 2.5 سال از سفیشینٹ ٹائم جس میں آپ CA کر سکتے ہیں. اب میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں، میری اسٹوڈنٹس ہیں ریسنٹ ان کے کیف میں میرٹ سرٹیفکیٹ آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرٹ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ گولڈ میڈل کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ میرٹ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں کہ جس بندے کے کسی سبجیکٹ میں ہائیسٹ مارکس ہوں، جو پورے پاکستان میں ٹاپر ہوتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ میرٹ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. میرے اسٹوڈنٹ کے ریسنٹ جو ہے میرٹ سرٹیفکیٹ ٹیکس میں آیا، شی واز دا ٹاپر ان پاکستان، پورے پاکستان میں. اور اس کی جرنی جو ہے اس نے تقریباً 1.5 سال میں پورا اپنا کیف کوالیفائی کیا. ابھی ریسنٹ اسٹوڈنٹس ہیں میرے یہاں پھر بھی رہے ہوتے ہیں، یہ PP وغیرہ کر رہے ہیں. ایک بچہ ایسا ہے جو PRC میں آیا، اس نے 3 ماہ میں 5 پیپر دیے، مطلب اچھا بچہ تھا. 1 سال میں کیف کوالیفائی کر کے آج فرگیوسن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، آئی نو ملٹیپل اسٹوڈنٹس ان 15 اور 20s جو 1 سے 1.5 سال میں کیف کوالیفائی کر کے جا رہے ہیں. آپ کے مشکل ہے؟ دا آنسر از نو. کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا سمپل جواب ہے کنسسٹنٹ ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے. اگر آپ اپنی لائف میں ڈے 1 سے کنسسٹنسی اور ڈیڈیکیشن لے کے چلتے ہیں، 1.5 سے 2 سال میں آپ بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کر لیں گے آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہو جائے گی. ادروائز آپ ہی لوگ ہوں گے جو جا کے کیا کر رہے ہوں گے، ICAP پاس نہیں کرتا، ICAP ظالم ہے، میں نے اپنی زندگی دے دی، میری جوانی برباد ہو گئی ہے، اب میں کسی کام نہیں رہ گیا، نہ میں نے BA کیا، نہ میں نے BCom کیا، مجھے فرم نہیں مل رہی. پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کے رینٹس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. تو ایز آف ناؤ آپ لوگوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. آپ کا فیوچر سارے کا سارا آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ لوگ PRC میں آئے ہیں،
ابھی چل ماحول ہے، دوستیاں یاریاں نہیں بنیں گی، کچھ اچھے دوست ملیں گے، کچھ برے دوست ملیں گے۔ برے دوست وہ ملیں گے جو آپ کو پڑھائی سے دور لے کے جائیں گے، جو آپ کے دوسرے ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا ہے، تو آپ کا پرائمریلی آبجیکٹیو کیا ہے؟ آپ سی اے کیوں بننے آئے ہیں؟ میں نے آپ سے وہی سوال پوچھا، آپ سی اے کیوں کرنے آئے ہیں؟ اس کے دو ہی ریزنز ہیں، کہیں ایڈمیشن نہیں ملا، یہی ہے میجورٹی پوچھوں گا کہ ایڈمیشن ملا، جی ایڈمیشن کہیں نہیں ملا۔ جس کا کہیں ایڈمیشن نہیں ملا وہ کیا کہاں آ جاتا ہے؟ سی اے میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا لاسٹ ریزورٹ ہی یہی ہے اور میں آگے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ کیا وہ سی اے کر سکتا ہے؟ دا آنسر از یس۔ میرا دوست ریسنٹلی کوالیفائی ہوا ہے، وہ جس علاقے سے بلانگ کرتا ہے وہاں پہ سکولوں میں آج تک ایز آف ٹوڈے 2024 میں بھی بینچز نہیں ہیں سرکاری اسکول میں۔ وہ ان سرکاری اسکول سے پڑھ کے جس کو انگریزی بھی بولنی نہیں آتی، علی پور سے بلانگ کرتا ہے، سرائکی بیلٹ سے بلانگ کرتا ہے، بالکل اس کی پرسنالٹی ایٹیٹیوڈ بہت برا ہے، لیکن اس بندے نے اتنی ڈیڈیکیشن سر کنسسٹنسی سے شو کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کوالیفائی کیا ہے، مسقط میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے انٹرمیڈیٹ میں مارکس کوئی 63% کے قریب تھے۔ آپ کے اس سب کے بہتر ہی ہوں گے اس سے۔ وہ بندہ جس کو انگلش لکھنی نہیں آتی تھی، جس کے انٹرمیڈیٹ میں 63% کے قریب مارکس تھے، اور جس نے اسٹرگل کیا پوری لائف، مطلب یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ پڑھتا تھا اور شام کو جا کے برکت مارکیٹ میں جاب کرتا تھا، وہ ویزا ویٹر کی، اور خود ہی اس نے پڑھا ہے، وہ بندہ آج کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ اگر وہ کر سکتا ہے، آپ اس سے سارے بہتر حالت میں بیٹھے ہوئے۔ تو آپ کو جب آپ اس فیلڈ میں آئیں، ایک چیز آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ڈویبل ہے اور ہو جاتی ہے، اور اس کا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ سمپل اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اگر آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں، جو اس کی سکلز ہیں، آپ اس کی سکلز کو پالش کر کے آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں، یعنی یو کین سی دیٹ ان ڈالرس اور $1000 آپ ایزیلی اس فیلڈ کی فری لینسنگ سروسز سے ارن کر سکتے ہیں، ریدر ابھی آپ کوالیفائی بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اس کا سکوپ ہے۔ یہ کہنا کہ اس کا سکوپ کم ہے، پیسے کم ہے، پیسہ اس میں بہت ہے۔ آپ کی جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے وہاں تک اس میں پیسے انوالو ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے کماتے ہیں، آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ابھی ہم جتنی باتیں کریں گے، خاص طور پہ کچھ ہمارے پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں جس میں اکاؤنٹنگ آتے ہیں۔ آپ کی اکاؤنٹنگ اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کی بیس کو لے کے چل کے آپ کچھ عرصے بعد ڈیورنگ یور اسٹوڈنٹ لائف اس اکاؤنٹنگ سے کیا کر سکتے ہیں، فری لینسنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ سافٹ ویئر کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ آگے جا کے آپ کیف میں کچھ اور مزید پریکٹیکل سبجیکٹس پڑھیں گے، جس میں آڈٹ ہوگا، جس میں ٹیکس ہوگا، آپ ان کی سروسز جا کے پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن سارا کچھ آپ نے یہ آرٹیکلس کرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے۔ تو پیسے کے لیے اگر آئے ہیں تو بھائی پیسہ بہت ہے، اس میں بہت پیسے۔ آپ کے پاکستان میں اس میں اچھی خاصی انکم ہے، پاکستان میں اس کے اوپر ابھی تک ان امپلائمنٹ نہیں ہے۔ باقی اب جس سیکٹر میں جائیں گے بے روزگاری ملے گی۔ یہاں پہ ایز آف ٹوڈے مارکیٹ میں شارٹیج ہے، دوستوں کی فرمز ہیں، جاننے والوں کی فرمز ہیں، ابھی تک مارکیٹ میں شارٹیج ہے۔ روز ایک نہ ایک فرم پہ پوسٹ آ رہی ہے، ہمیں یہ چاہیے بندہ، یہ اس کا ایکسپیرینس ہو، اور 3-3 لاکھ روپیہ پے کرنے کے لیے تیار ہے، مارکیٹ میں بندے نہیں ہیں۔ پروفیشن میں اس کی شارٹیج ہے، جو ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی جاب ڈیمانڈ بہت بہترین ہے، آپ کر کے بے روزگار نہیں پھر سکتے۔ اٹ از ناٹ لائک MBBS کے لیے آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، اب آپ کو کہیں پہ ہاؤس جاب بھی نہیں مل رہی، دھکے کھا رہے ہیں، سیٹیں 350 میں اور ڈاکٹرس مارکیٹ میں 5000 بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں وہ سین نہیں ہے۔ اس میں ریممبر آپ کی ایفرٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کا فیوچر کیا ہے۔ سمپل سی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج ہے ہمارا 29 جولائی 2024۔ اگر 29 جولائی 2026 تک میکسیمم آپ کیف کوالیفائی کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ پاکستان کی ٹاپ 5 فرمز میں آن میرٹ چلے جائیں گے وداؤٹ اینی ریفرنس۔ ابھی آپ لوگ کہتے ہیں جی ریفرنس بڑا ہوگا، ڈرا رہے ہوں گے، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو آن میرٹ لے کے آئیں، آپ ایزیلی ٹاپ 5 فرمز میں آ جائیں گے۔ ٹاپ 5 فرمز کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا مستقبل از ناؤ ریٹن ود گولڈ۔ کیوں؟ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ انٹرنیشنل اگر موو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے سب سے بیسٹ یہ چیز ہے۔ تو آپ کی لرننگ کے لیے، آپ کی لائف کے لیے یہ آپ کے 2-2.5 سال ہے، جس میں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ آپ فوکس کر لیں، آپ کا پیپر پاس ہے، پیپر پاس کریں، آپ آگے موو کر جائیں گے۔
ابھی ریسنٹلی تقریباً 450 کے قریب لوگ کوالیفائی ہوئے ہیں. کوالیفائی جو ہوئے ہیں 450. مارکیٹ میں ابھی بھی اتنا شدید گیپ ہے کہ جاب زیادہ ہیں اور جاب فل کرنے والے لوگ کم ہیں, اور مجبوراً کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر دوسرے لوگوں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلے جائیں, بینکس میں چلے جائیں, وہاں پہ کون ملے گا آپ کو؟ فائنانس میں ہیڈ پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہی مل رہے ہوں گے جو مینیج کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایز آف ناؤ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کے فیوچر کا کیا ہے. آپ آج سے ڈیز کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. آپ 2 سال بعد, 2.5 سال بعد اگر آپ ڈی ٹریک ہوئے, اس وقت آپ جس چیز کو الزام دیں گے وہ آپ خود ہوں گے. آئی کیپ نہیں ہوگا, ہم لوگ نہیں ہوں گے. اگر آپ لوگ آن ٹریک رہے تو 2.5 سال بعد آپ جس چیز کو کریڈٹ دے رہے ہوں گے وہ بھی آپ خود ہوں گے. یہ صرف اور صرف 2.5 سال کی ڈیڈیکیشن ہے آپ کی. آپ کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ اچھی فرم میں جانا ہے اور ایز ارلی ایز پاسبل جانا ہے, تاکہ آپ کا فائنینشیل فریڈم ملے, آپ کو مارکیٹ کا ایکسپوجر ملے. اتنی ایزی مارکیٹ اویلیبلٹی کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہے. آپ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کرتے ہیں, جب تک آپ کے 8 سیمسٹر پورے نہیں ہو جاتے آپ کو جاب نہیں ملتی. یہاں پہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے, اپنا کیف کوالیفائی کرنا ہے اور آپ نے آرٹیکلس پہ موو کرنے. تو ریس لگانی ہے آپ نے, دوسروں کے ساتھ نہیں, اپنے ساتھ لگانی ہے کہ آپ لوگوں نے خود کیا کرنا ہے ایز ارلی ایز پاسبل اس کو کوالیفائی کرنے. ابھی آپ انٹرمیڈیٹ کر کے آئے ہیں, رزلٹ آ گیا انٹرمیڈیٹ کا. ریسنٹ ابھی آخری پیپرز دیے, کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ کتنے گھنٹے پڑھتی تھی آپ؟ بہت پہلے کتنے گھنٹے پڑھتی تھی آپ؟ آن ایوریج آخری دنوں میں کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ سوئی نہیں. کتنے گھنٹے پڑھتی تھی آپ؟ 10 آورس. کتنے گھنٹے پڑھتے تھے آپ؟ میکسیمم 7. کتنے گھنٹے پڑھتی تھی آپ؟ جتنا ٹائم ہوتا تھا. کتنے گھنٹے پڑھتے تھے انٹرمیڈیٹ میں؟ 15 آورس. کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ ہاں بھائی کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ 4 7. کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. سی اے میں انٹرمیڈیٹ سے کم پڑھنا پڑتا ہے, یہ فیکٹ ہے. آپ انٹرمیڈیٹ میں جہاں 10 12 گھنٹے پڑھتے تھے, سی اے میں اتنا نہیں پڑھنا پڑتا آپ کو. یہ چیز آپ کو پہلے دن ہی بتانی پڑے گی, سمجھانی پڑے گی. سی اے میں کوئی بھی چیز کوانٹیٹیولی نہیں ہوتی, مطلب تعداد میں نہیں ہے کہ میں نے جی 20 گھنٹے پڑھ لیا میرا پیپر پاس ہے. میرا دوست پوری لائبریری بیٹھتا تھا, فیل ہوتا ہے ہمیشہ. میں کبھی بھی نہیں کیا کہ پیپر فیل نہیں کیا. تو سی اے میں کوالٹیٹیولی پڑھنا ہوتا ہے. ایک یہاں پہ بہت ہی ایک پریکٹس ہے کہ آپ نے پر پیپر پر ڈے صرف 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. پر پیپر پر ڈے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. اگر آپ 2 پیپر دے رہے ہیں نا, آپ کی اگر اٹیمپٹ ہے 2 پیپر کی, آپ کلاسز لیں اور صرف اس کو جا کے 1 گھنٹہ پر سبجیکٹ دیں, سنڈے کو ریلیکس کریں, آپ کا پیپر کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتا. ہوتا گیا یہاں پہ سٹارٹ کیا کورس, بالکل بھی نہیں پڑھتے, پورا ماہ ویسٹ کریں گے, اگلا مہینہ ویسٹ کریں گے, آخری مہینے پڑھنے بیٹھتے ہیں. وہاں پہ مس مینجمنٹ ہوتی ہیں چیزیں. اگر آپ وہاں کی مس مینجمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ ہیبٹس آج سے ڈیولپ کرنی پڑیں گی. نمبر 1 از دیٹ کہ پر سبجیکٹ پر آور پر ڈے 3 پیپر دے رہے ہو, کلاسز لو, 3 گھنٹے پڑھنا ہے. اس کے بعد زندگی میں جو کرنا ہے کرو. ریلز کرنی ہے ریلز دیکھو, جا کے باہر آپ لوگوں نے ڈانس کرنا ہے ڈانس کرو, جا کے بھیک مانگنی ہے جا کے بھیک مانگو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. 3 گھنٹے صرف اگر آپ کے 3 پیپرز ہیں نکال لو, اور یہ بہت ڈویبل اپروچ ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا, آپ نے 10 دن نہیں پڑھا, اب وہ پر آور نہیں ہوگا, وہ 1.25 گھنٹہ ہو جائے گا پر سبجیکٹ. آپ 20 دن نہیں پڑھیں گے, وہ 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا پر سبجیکٹ. آپ مہینہ نہیں پڑھیں گے تو وہ 2.25 گھنٹے ہو جائے گا. آپ جتنا ٹائم لیپس کرتے جائیں گے آپ کا پر سبجیکٹ جو ہے وہ ٹائم بھی بڑھتا جائے گا. تو اگر زندگی آسان رکھنی ہے, اگر آپ کی کلاسز 4 گھنٹے کی ہیں, لیٹس ٹیک این ایگزامپل, اور 3 گھنٹے آپ پڑھتے ہیں گھر جا کے, تو 7 گھنٹے آپ کا ٹوٹل ریڈنگ کا پڑھنے کا ٹائم ہے 24 گھنٹوں میں سے. باقی آپ کے پاس 15 کے قریب گھنٹے ہوں گے آپ کی پوری ڈیلی ایکٹیویٹیز کے لیے. نہ تو اس سے آپ کی کوئی سوشل لائف ختم ہوگی,
نہ آپ کی لائف سے کوئی کسی قسم کی ڈپریشن آئے گی, آپ بہت ایزی ہو کے کیا کر سکتے ہیں, چل سکتے ہیں. آپ کو صرف کیا کرنا پڑے گا, اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا. زندگی میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ موٹیویشن نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ لوگ نا آج کل جو ہمارے برگر زدہ عوام ہے, ان میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ہمارے پاس موٹیویشن نہیں ہے, موٹیویشن نہیں آ رہی پڑھنے کی. موٹیویشن از ایکول ٹو فیلئر. صاف سیدھی بات ہے. زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, یو ہیو ٹو فالو ڈسپلن. آپ ڈسپلنڈ ہو, آپ کبھی بھی فیلئر فیس نہیں کر سکتے. موٹیویشن پہ آؤ گے نا, جی آج موٹیویشن نہیں, آج نہیں پڑھتا, آپ زندگی میں ایک سمبل آف فیلئر ہے. موٹیویشن کا مطلب کیا ہے کہ آج دل کر رہا ہے, آج پڑھ لیتے ہیں, کل دل نہیں کر رہا, کل نہیں پڑھیں گے, پرسوں تھوڑا دل کیا, پرسوں تھوڑا پڑھ لیں گے, 3 دن دل نہیں کیا تو کتاب ہی نہیں کھولی کیوں, دل نہیں کر رہا تھا. ایسے زندگی نہیں چلے گی آپ کی. ڈسپلن کیا ہے؟ آندھی ہے, طوفان ہے, بخار ہے, ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, وٹ ایور دا ریزنس, وٹ ایور دا پرابلمس, آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنا دیا کہ بھائی میں نے روز کا 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. دل کر رہا ہے, دل نہیں کر رہا, مصیبتیں ہیں, نہیں ہیں, ریلیکس ہو. اگر آپ روز کو اس کو فالو کر رہے ہیں, آپ کی لائف سارٹیڈ چلے گی, آپ کبھی بھی لائف میں فیلئر فیس نہیں کرو گے. بینگ اے ریلیجن جو ہمارا اسلام ہے وہ بھی ہمیں ڈسپلن ہی سکھاتا ہے. آپ کو جب 5 نمازیں دی گئی ہیں, آپ کے ڈے کو اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ پلان یور ڈے اکارڈنگ ٹو دیز تھنگس. کہ اگر تم نے کوئی اپنا کام کرنے ہے, دیٹ 70% آف یور ورک شوڈ بی ڈن بٹوین فجر اینڈ ظہر, جہاں پہ آپ کا پیک ٹائم ہوتا ہے. پھر اسلام میں ہے کہ ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام کر لو. کیوں؟ سائنس کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم آپ کی انرجی لو ہوتی ہے, اگر آپ آدھے پونے گھنٹے کی ریسٹ کرتے ہیں تو انرجی ریسٹور ہو جاتی ہے. ریمیننگ ڈے جو ٹائم جو ہے دیٹ از بٹوین فرام ظہر ٹو عصر. عصر کے بعد اسلام کہتا ہے گھروں میں بیٹھو, نہ نکلو. صحیح کہتے ہیں. کیوں؟ آپ کی ڈے کی ڈویژنز ہیں. اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عصر کی نماز آپ ظہر میں پڑھ رہے ہیں یا فجر کی نماز آپ عشاء میں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ جی موٹیویشن تو وہاں بھی اپلائی کریں نا. صبح نماز پڑھنے کی موٹیویشن نہیں تھی, شام کو پڑھ لوں گا فجر, یا مغرب کی موٹیویشن نہیں مل کب پڑھ لوں گا, فجر میں. ایسے کرتے ہیں. تو یہی چیز آپ نے اگر وہاں پہ ڈسپلن ہے, اور اگر اللہ آپ کو ڈسپلن سکھا رہا ہے اور جو اس کو فالو کرتا ہے وہی کامیاب آخرت میں ہوتا ہے, تو وہی ڈسپلن آپ کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی لائف کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. آپ جس پروفیشن سے بلانگ کر رہے ہیں, یہ ون آف دا موسٹ ریموٹ پروفیشن ہے. بہت تھوڑی تعداد میں ہماری عوام جو ہے پاکستان کے بعد کوئی 24 کروڑ پلس ہے. ٹوٹل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان میں 12,000 ہیں, جس میں کچھ مر بھی گئے ہوں میں 3-3.5 ہزار. کتنے ہیں؟ 12,000 کوالیفائڈ. آبادی کتنی ہے؟ ڈاکٹرز کتنے ہیں؟ انجینئرز کتنے ہیں؟ ہر پروفیشن میں جمعہ بازار لگا ہوا ہے. یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ جب تک پاکستان رہے گا نا, اور جب تک ہم قرضے مانگتے رہیں گے, آپ لوگوں کا مستقبل ہمیشہ روشن رہے گا. ٹینشن ہی نہیں لینی آپ لوگوں نے. قرضے مانگ رہے ہیں, ٹیکس لگانا ہے, کون ٹیکس لگائے گا؟ آپ لوگ. ریٹرنز کون فائل کرے گا؟ آپ لوگ. تو یہ پروفیشن نا اللہ نے اس پہ بڑی برکت ڈال دی ہے پاکستان میں رہ کے, کہ آپ لوگ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتے. لیکن اس پروفیشن میں آنے کے لیے, اس کا ایکسل کرنے کے لیے آپ کو چند ایک ہیبٹس جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. دا نمبر 1 تھنگ از ڈسپلن, ڈیڈیکیشن. اگر آپ یہ شو کریں گے, آپ ایز ارلی ایز پاسبل سے یہ کر دیں گے, اور یہ ڈویبل ہے. میں آپ کو ابھی ریسنٹ میں نے بچوں کو بلایا جس کا میرٹ سرٹیفکیٹ آیا, اس کو بھی میں نے کہا ہوا ہے, وہ ریسنٹ ابھی اس وقت سیکونڈمنٹ پہ گئی ہوئی ہے, UAE آتی ہے تو آئے گی, وزٹ کرے گی آپ کو PRC والے بچوں کو. شی از اے گولڈ میڈلسٹ ایز ویل, اور وہ اس وقت 3 ماہ کے لیے UAE گئی ہوئی ہے. باقی بچوں میں بھی کہا, ایک اور اسٹوڈنٹ کو کیا, اس کا بھی گولڈ میڈل آیا ہے. وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ کتنا پڑھتے تھے. وہ کبھی بھی پورا دن نہیں پڑھتے تھے, CFAP میں فل ڈے نہیں پڑھتے بیٹھ کے. وہ ہارڈلی کام کرنا ڈیلی میکسیمم 1-1.5 گھنٹہ. آپ ان کی سٹوری سنیے گا, ان سے پوچھیے گا کہ انہوں نے میرٹ سرٹیفکیٹ کیسے اچیو کی ہیں, انہوں نے گولڈ میڈل CA میں کیسے لی ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کا خواب ہونا چاہیے, ایک آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, ایک ایمبیشن ہونی چاہیے کہ یار CA میں آ گئے ہیں, میرٹ سرٹیفکیٹ اچیو کرنا ہے. 21 سبجیکٹ ہیں آپ کے پاس, کسی نہ کسی ایک میں. چلو PRC میں تو نہیں آتا, PRC میں کیسے آئے گا؟ چیٹنگ کر کے سارے پاس ہو جاتے ہیں آپ لوگ. اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, پاس ہو گئے. کیف کے 8 سبجیکٹ ہیں, 8 سبجیکٹ ہیں کیف کے. کسی نہ کسی ایک میں ٹارگٹ رکھو, کیا سیکیور کرنے کا؟ میرٹ سیکیور کرنے کی. جنہوں نے سیکیور کی ہیں وہ کوئی جن نہیں ہے, کوئی چڑیلیں نہیں ہیں,
انسان ہیں اور آپ ان کے انٹرمیڈیٹ کے مارکس دیکھیں بڑے میڈیوکر مارکس ہیں. ہائیسٹ مارکس اس سبجیکٹ میں جس کے ہوں گے اس کو میرٹ سرٹیفکیٹ ملے گا پاکستان میں. جیسے ریسنٹ جو آیا اس کے 98 مارکس تھے اس کو ملا تھا. اس سے پہلے ایک بچے کے 88 مارکس تھے اس کو میرٹ ملا تھا. تو جس سبجیکٹ میں ہر سبجیکٹ میں ملتا ہے, ہر سبجیکٹ میں آپ کو ملتا ہے میرٹ سرٹیفکیٹ, اور کچھ سبجیکٹ میں گولڈ میڈل بھی ہے. تو آپ کی لائف میں ایک ایم ہونا چاہیے کہ کیف میں کسی نہ کسی ایک سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن لے کے دکھانی ہے. اس کو رکھ کے ایفرٹس کریں, سی اے میں آئیں, انجوائے کریں گے. آپ اس اسٹڈی کو اگر آپ انجوائے کریں گے بڑی مزے کی ہے. آپ اس کو برڈنائز کریں گے اس سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں, رگڑ گیا بندوں کو یہ پاس نہیں ہو رہا ہوتا, اور ان کے پاس نہ ہونے کے ریزنز خود ہوتے ہیں. سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے جب آپ ڈفرینٹ کالجز سے آتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں سے آتے ہیں, آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں, وہ تو نا صحیح انڈے اور گندے انڈے مکس ہو جاتے ہیں. وہ جو ایک کمپنی بنتی ہے نا اچھے بروں کی, اور وہ جو اچھوں کو خراب کر رہی ہوتی ہے, یہ سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے میجورٹی اسٹوڈنٹس کو ڈی ٹریک کرنے کی. آپ یہاں پہ آ گئے ہیں, اپنے ایم اپنے ایمبیشنز لکھ لیں کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے. میں آپ کو 2 سال میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ منڈے کو آئیں گے بچے جنہوں نے 1.5 سال میں کیف کوالیفائی کی ہے, جنہوں نے 2 سالوں میں کیف کوالیفائی کی ہے, اسٹارٹنگ فرام PRC, جس پہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے 5 پیپر دیے ہیں PRC کے ایک اٹیمپٹ میں, نکالا ہے. اگلی اٹیمپٹ میں 4 کیف نکالنے ہیں, اس کے 4 نکالنے ہیں. 1 سال میں ان کا کیف کوالیفائی کاؤنٹ ہوتا ہے, بیکاز آپ کا جب PRC کوالیفائی ہوتا ہے پھر آپ کو ملتا ہے ایک کیف سے CRN نمبر, آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. 1 سال میں کیف کوالیفائی والے بچے 3 بچے, ان کو بھی میں نے کہا منڈے کو انشاءاللہ اگر ان کو ٹائم ملا فارم سے آئیں گے. آپ دیکھیے گا کہ ان کی لائف سٹوریز ہیں کیا, انہوں نے کیسے پڑھا ہے. آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ بھی جو ہے نیکسٹ وہ ایگزامپل بنے. ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں دیکھیں کہ آپ نے ہے کیا, بوائز نے کیا کرنا ہے, گرلز نے کیا کرنا ہے, آگے جا کے آپ کے پیچھے ذمہ داریاں کون سی ہوں گی. میجورٹی اس فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں لوور کلاس سے یا لوور مڈل کلاس سے, ایسے ہی ہے. اور آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے, کیا ایلیویٹ کرنا ہے اپنے گھر والوں کو, باپ کو یہ لے کے دینا ہے, باپ کو ریٹائر کرنا ہے, ماں کو یہ کرنا ہے, بہن بھائیوں کو یہ کرنا ہے. آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے. جتنا ارلی کر لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. بی سم ون, یا اپنی سکسیس کو اس ٹائم میں اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کے لوگ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ انجوائے کر سکیں. اگر 10 سالوں بعد CA ہو گیا اور جن کے لیے یہ کیا اگر وہ دنیا میں نہ ہوئے نا تو وہ ریگریٹ رہے گا آپ کو. یہ بھی چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. تو ایز ارلی ایز پاسبل آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ریس لگانی ہے کہ بھائی ہم نے اس چیز کو کر کے دکھانا, اور یہ بہت ڈویبل ہے. آپ کو CA میں نا بہت لوگ ڈرائیں گے, یار نہیں ہو سکتا, یار یہ ایسے ہے, فلانا یہ کر رہا ہے, ڈھمکانا یہ کر رہا ہے. نیور لک ایٹ سم ون ایلس. آپ کی خود کی کچھ ڈومینز ہوں گی, آپ کے خود کی جو ہیں کچھ پاورز ہوں گی. ابھی انٹرمیڈیٹ میں آپ لوگ کر کے آئے ہیں, آپ میں سے کچھ ایسے بچے ہوں گے جن کو اردو بڑی اچھی آتی ہوگی, کچھ ایسے بچے ہوں گے جو اردو میں مارجنل پاس ہوئے ہوں گے. میں اردو میں 1 نمبر سے پاس ہوا انٹرمیڈیٹ میں, میرے تمام سبجیکٹ میں فل مارکس ہیں. لائک میں واحد بندہ تھا کہ جس نے پیپر دیا اسلامیات کا, اور میرے پورے کالج میں سب سے لووسٹ مارکس میرے تھے, بیکاز مجھے اردو لکھنی نہیں آتی. اور آن ادر ہینڈ تو سائنسز میں سارے میرے فل مارکس. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم FSC کے بعد آئے ہیں, کر نہیں سکتے. FSC پری میڈیکل, ٹھیک ہے, FSC میرا پری میڈیکل. MBBS میں ایڈمیشن میرا ہو گیا ہوا تھا. میں MBBS کا ایڈمیشن کروا کے گھر سے پیسے لے کے CA میں آیا ہوں. MD کیٹ میں میرے 1000 اس وقت 1003 یا 4 نمبر تھے, ٹاپر تھا. تو FSC پری میڈیکل سے CA میں آگے کر کے دکھایا, تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو دنیا بتائے گی کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے یا آپ لوگوں سے نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنے آپ پہ یقین رکھنا کہ یو کین ڈو دس. آپ نے دائیں بائیں کسی کو نہیں سیکھنا. آپ کی کچھ اسٹرینتھس ہوں گی, آپ کی کچھ ویکنیس ہوں گی. آپ میں سے کسی کو انگلش اچھی لگتی ہوگی, کسی کو مشکل لگتی ہوگی, کسی کو میتھس میں پرابلم ہوگی, کسی کو میتھس میں پرابلم نہیں ہوگی, کسی کو کریم کرنا آتا ہوگا, کسی کو کریم کرنا نہیں آتا ہوگا. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنی اسٹرینتھس کو دیکھنا ہے, کبھی کسی دوسرے کو جج نہیں کرنا.
یہ نہیں کہنا کہ یار اس نے اکاؤنٹنگ کو 2 گھنٹے دیے میں بھی 2 گھنٹے دوں گا، حالانکہ آپ کو اکاؤنٹنگ آدھے گھنٹے میں سمجھ آ رہی ہے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا. اپنی اسٹرینتھس پہ دیکھنا ہے اور اپنی ویکنیسز کو کیا کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے، اگر آپ واقعی اس کو 2-2.5 سال میں کلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی اگر آپ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں. ایزیلی کر جائیں گے، زندگی آسان ہے. اب یہ والا حساب نہیں ہے کہ جی میٹرک کر لو بعد میں مزے ہی مزے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں آئے یہ پھنس گئے ہیں، انٹر کر لو مزے ہی مزے ہیں، اب انٹر کیا یار پھر پھنس گئے ہیں. سی اے از دا لاسٹ پورٹ. کوالیفائی کر لو پھر پروفیشنل لائف آگے کچھ نہیں پڑھنا پڑے گا آپ کو، یہ فیکٹ ہے. دس از دا لاسٹ. اس کے بعد آپ کو آگے نہیں جانا پڑے گا. ایم بی بی ایس میں ہوں گے، ایم بی بی ایس کریں گے، اسپیشلائزیشن کریں گے، ایف سی پی ایس بنیں گے، بڑا کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے میں نہیں گیا تھا. میں کر کے مر جوں گا. میں جب ڈاکٹر بنوں گا جی اسپیشلسٹ کرنا ہے وہ بنوں گا جی، مر گیا چلو فائدہ کیا ہوگا. تو اس لیے کہا کہ بھائی اس فیلڈ میں آؤ جہاں پہ آپ کو کوئی چیز ایزی ہے. تو سی اے کر لو، لائف آپ کی سارٹ ہے. یہ واپس کر دیں یار. اس کو دیکھیں، اس کو دیے اس رکھ کر ٹیبل پر ہیں وتھ بسکٹ. تو دیتے نا ایسی یہی ہے ہماری. چیک کرو. میرا لاس ہو گیا، آپ تھینک یو کہہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں بیڈ ڈیٹ. ابھی ہم پڑھیں گے کیا ہوتا ہے، کیسے اس کی انٹری پاس کرتے ہیں، ہر چیز سکھاؤں گا آپ لوگوں کو. تو یہ کچھ چیزیں نا آپ کو اپنی لائف میں آج پہلے دن ہی اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. ایک چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ دس از ڈویبل تھنگ، آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یار میں ایم بی بی ایف ایس سی میڈیکل سے آئی ہوں میں نہیں کر سکتا، میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں نہیں کر سکتے. ہم نے بایو پڑھی ہے، میتھس نہیں پڑھی ہے. بھائی اس میں میتھس ہے ہی نہیں. آپ صرف میتھس سے کیو ایم تک کر رہے ہیں، اس کے بعد بیسک ارتھمیٹک پلس مائنس ملٹیپلائی ہے، پورے سی اے میں کہیں میتھس نہیں ہے. دیٹس اٹ. یہ کیو ایم کی حد تک کیا ہے، اس کے بعد پورے سی اے میں کہیں میتھس آپ کو استعمال نہیں کرنی پڑے گی. تو ایک چیز آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دس از دا ڈویبل تھنگ. میرا دوست پاکستان آئے گا، آئی گیس اگست اینڈ تک آئے گا، وہ جس نے کوالیفائی کی ہے بلانگنگ فرام علی پور. میں اس سے ملواؤں گا آپ کو لازمی. آپ اس کو جو ہے بولتا کیسے کہ یار یہ کوالیفائی کر گیا، تو بھی کر گیا ہے. لیکن اس بندے کی ہمت ہے، ہی ٹک 10 ایئرس، لیکن لگا رہا ہے. وہ ایک ایک پیپر دے کے اس کو اس کی ویکنس پتا تھی کہ بھائی مجھے انگریزی پڑھنی نہیں آتی. وہ جس اسکول جس کالجز سے آیا تھا اس کو وہاں پہ یہ چیزیں فیسلٹی نہیں ملتی تھی، کر کے دکھایا. اور آج وہ بڑا معزز ہے، اے سی اے ہے، پاکستان سے باہر کام کر رہا ہے. ایک فارم کا جنرل فائنانس مینیجر ہے وہاں پہ، آئل مارکیٹنگ کمپنی کا. تو یہ چیزیں ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں گے سی اے میں اگلے 1-1.5 سال میں ملٹیپل فیلئر اسٹڈیز. جی یہ بھی فیل ہو گیا، یہ بھی فیل ہو گیا، یہ بھی فیل ہو گیا، میں نہیں کر سکتا. مطلب اب آپ لوگ نہیں ہوئے، ایسا اشارہ کیا ہے. یہ سارے ہو گئے، ہم کہاں سے پاس ہوں گے؟ یہ فیلئر ریشوز ہیں. آپ ان کو دیکھیں جو پاس ہو چکے ہیں. لاسٹ اٹیمپٹ میں میرے کوئی 8 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 4 پیپر پاس ہوئے ہیں کیف کے ایک اٹیمپٹ میں. وہ ہائیسٹ اچیومنٹ ہوتی ہے. میرٹ سرٹیفکیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، گولڈ میڈل والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو ان سے ملواؤں گا وقتاً فوقتاً تاکہ وہ آپ کو آ کے موٹیویٹ کریں، آپ کو بتائیں کہ پڑھنا کیسے ہے. آپ جتنے بھی جو بچے جو 1-1.5 سال میں کوالیفائی کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے، وہ آپ کو سارے ایک کامن بات تو کہیں گے کہ بھائی زیادہ نہیں پڑھنا، روز کا پڑھنا ہے اور تھوڑا پڑھنا ہے. یہ آپ کو ڈے 1 سے ہی کیا کرنا پڑے گا، اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ روز کا پڑھنا ہے اور تھوڑا پڑھنا ہے. زیادہ پڑھنے سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. تو اپنے خواب سی اے میں اگر آئے ہیں پورے کریں، اپنے والدین کے خواب پورے کریں. جن کے لیے سی اے میں آئے ہیں ان کے لیے جو خواب دیکھیں آپ نے کہ جی ماں کو یہ لے کے دینا ہے، باپ کو یہ لے کے دینا ہے، بھائی کا لیے ویٹ کرنا ہے، پھر کہتا ہوں ان کی زندگی میں کر کے دکھانا. یہ وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے، وہ نہ وہ ذرا آپ لوگ مر جائیں، ہو نوز. لیکن سکسیس کا تب مزہ آتا ہے جب آپ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ اس سکسیس کو انجوائے کر سکیں.
تو اپنے ساتھ نا ایک اگلے 1-1.5 سال کے لیے 2 سالوں کے لیے نا اپنے اوپر ظلم کریں, اپنا کمفرٹ زون ختم کریں. مڈ نائٹ آئل برن کرنا ہے آپ نے, تھوڑی سی لگژری, تھوڑا سا لیئر اپنا اگر آپ فورگو کریں گے آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کا ایک ہی ہے اصول, دیٹ از برن یور کمفرٹ زون. اگر آپ آتے ہیں ایز آ ریلیجن کے اوپر آتے ہیں, اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا تھا. وہ پیغمبر تھے, بائی برتھ پیغمبر تھے, لیکن ان کو نبوت کب ملی تھی؟ 40 ایئرس میں. اور کیسے؟ وہی گھر میں بھی نازل ہو سکتی تھی. کہاں پہ؟ غار ہیرا آسان ہے جانا. آپ مکہ سے اٹھ رہے ہیں, غار ہیرا میں جا رہے ہیں, اور ایک پہاڑ پہ سنسان غار میں ایک مشقت ہے, وہاں پہ جا کے پھر آپ کو غار ہیرا میں وہی. پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ آپ کا دین جو ہے یہ آخری دین ہے, آپ رحمت للعالمین ہے, دنیا میں نے دین اس کے اوپر میں نے ختم کر دیا, آج کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اللہ نے کہہ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہی آخری پیغمبر ہیں, اور جب ڈیسٹنی لکھی گئی تھی, پھر بھی ان کو نبوت ملنے کے بعد ایفرٹس کرنی پڑی ہیں. آپ خود سوچیں کہ ہماری دنیا کی سب سے محبوب ہستی ہیں, اور وہ طائف کے میدان میں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے جوتے لہو لہان ہیں. کس کے لیے تھے؟ کہ انہوں نے دین کو سپریٹ کرنا تھا. ورنہ ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ دعا کی اللہ سے دنیا مسلمان ہو جاتی. لیکن کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسوہ حسنہ سے ہمیں سکھایا کہ ایفرٹس, دنیا اور آخرت دونوں کیا ہیں؟ بقدر ایفرٹس ہیں. ایفرٹس کی ہر چیز کے لیے. اور ان پوری اسوہ حسنہ 40 سال کے بعد ان کی وفات تک اسٹرگل کی ہے. ورنہ اگر آپ تھوڑا ان سے پہلے جائیں, بیفور نبوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرب کے بہت ہی اچھے تاجر تھے, ویل نون فیملی سے بلونگ کرتے تھے, غریب نہیں تھے. ان کی جو زوجہ تھی وہ عرب کی مالدار خاتون بزنس وومن تھی, ایک اچھا لائف سٹینڈرڈ. اس کے بعد دیکھیں ان کے جب نبوت ملتی ہے وہ کرتے کیا ہیں؟ ہر چیز قربان کرتے ہیں, اور کیا سٹرگل دکھائی ہے. آپ کبھی اس کا حسنہ پڑھ کر دیکھیں. ہم ہمیشہ لیتے ہیں پرسپیکٹیو مذہب سے صرف جو نمازوں کا ہے, جی 5 نمازیں, 30 روزے, 4 بیویاں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ جو پورا ایک آپ کا ایک ایتھیکل پورشن ہے جو مذہب نے سکھایا, وہ تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں. ڈسپلن کیا ہے, اخلاق کیا ہے, ایفرٹس کرنی کیا ہے, کمفرٹ زونز کیا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنی ہے, ان کے لیے آخرت ہے, ان کے لیے ہی ساری جنت ہے. وہ خود راتوں کو کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کیوں پڑھے تھے؟ ایون پھر اللہ کو کہنا پڑ گیا, جا کے سورۃ نازل کرنا پڑے کہ بھائی آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ رات کو قیام نہ کیا کریں, آرام بھی کر لیا کریں. لمبے قیام تھے, ایفرٹس دکھائی ہیں. آپ کے مذہب میں اگر آپ آتے ہیں, آپ کا پورا مذہب کی ہسٹری ایفرٹ سے ہے. پھر جا کے آپ کو یہ چیزیں ساری ملی ہیں کہ 5 نمازیں 30 روزے کر لو اور مسلمان ہو گئے ہو, شاید جنت مل جائے. لیکن ایک ایفرٹس ہے. پھر آپ کے جب پیدا ہو گئے مسلمان, تو آپ کے اوپر بھی جنت جو ہے وہ ایفرٹس ہے کہ بھائی یہ بتا دیا, بیسک فریم ورک ہے, یہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا, پھر یہ آپ کو کیا ہوگا, اینڈ پہ جا کے سکسیس ملے گی. جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی, گھر والوں سے پیسے لے کے ڈبل فیس کے سنگل فیس پے نہیں کرنی, پورٹل لے کے آگے نہیں بیچنا, چوری, سارا بتایا ہوا اسلام نے. مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں گھر والوں کی فیس 5 سبجیکٹ کی دیتے, 2 پیپر ہیں, باقی سارے پیسے کھا جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, اسلام نے بتایا. تو جب آپ کا ریلیجن آپ کو بتا رہا ہے کہ دیر از نو سچ اے کمفرٹ زون ان یور لائف, آپ کو وہاں پہ جب آپ تھوڑے سے مذہبی ہوتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں ریلیجن کو, آپ ایک کمفرٹ زون سے باہر نکل آتے ہیں. آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, صبح فجر کی نماز جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایک کمفرٹ زون ختم کرتے ہیں. ورنہ سردیوں میں آپ نے فجر جب پڑھنی ہے بیٹھ کے, تو دل کرتا ہے اٹھنے کو؟ نہیں, کمفرٹ زون ختم کرتے ہیں. اس لیے تو ہے کہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے, امیر آدمی وہ ہے جس نے 2 جو نماز قائم کی فجر کی, جس کی سنتیں پڑھی ہیں وہ ہے. تو دنیا میں مذہب میں آپ کا کمفرٹ زون ختم کر کے ہی چیزیں ملنی ہیں آپ کو. آپ کو آخرت جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر جا کے ملنی ہے. روزے رکھتے ہیں فل گرمی میں, مرنے والے ہو گئے ہیں, فجر سے لے کے مغرب تک آپ نے نہ کوئی پانی پینا ہے نہ کچھ کھانا ہے. کیوں؟ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے. کیوں؟
کیونکہ اس کا ایک اجر بھی دے دیا نا کہ آپ یہ کرو گے تو میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آن دیو, 30 روزے ٹکا کے رکھتے ہیں, کمفرٹ زون ختم کر دیتے ہیں اپنا. حالانکہ یہاں پہ ابھی 2 گھنٹے نہ کھانا ملے مرے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کر رہے ہیں, پانی نہیں پی رہے, سب کچھ کنٹرول کیا ہے. مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ یار تم کرو گے نا میں تمہیں چیز دے دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, 11 مہینے کمفرٹ انجوائے کر لیا, 1 مہینے اپنا کمفرٹ زون ختم کر دیا, پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ کو اینڈ پہ عید بھی ملتی ہے, عید بھی ملتی ہے. عیدی ٹیکسیبل ہوتی ہے, بتاؤں گا کیسے. عیدی کے اوپر ٹیکس لگتا ہے پاکستان میں, یہ کیف 2 میں بتاؤں گا آپ کو کہ عیدی از اے ٹیکسیبل تھنگ. تو وہاں پہ آپ مذہب میں یہ چیز کر رہے ہیں, تو یہی چیز آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی لے کے آئے. یہ 1 ڈیڑھ 2 سال کے لیے اپنا کمفرٹ زون چھوڑ دیں, آرام, لیئر, سکون, اس کو بھی چھوڑیں. اپنے اوپر نا ایک وہ لے کے اپنے اوپر ٹائم لمٹ لگائیں کہ بھائی 26 میں کوالیفائی کرنا ہے بائی ہک اور بائی کروک, دیٹس اٹ. حالانکہ آپ کے پاس مائٹ بھی 28 تک کا ٹائم ہو, وہ 4 سال ہے, لیکن 26 میں کرنا ہے. یہ ریس آپ کی اپنے ساتھ ہے تاکہ آپ کیا کر سکیں, اپنا مستقبل جو ہے بہتر بنا سکیں. آپ سب کا فیوچر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے ایز آف ٹوڈے. یہاں سے آنورڈ آپ کی لائف چلے گی. اگر وہ صحیح ہوئی آپ اس سے قصوروار ہیں, غلط ہوئی تب بھی بلیم کس کے اوپر ہے, آپ کے اوپر ہے. اگر آپ کہ لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اور آپ ڈی ٹریک ہوتے ہیں, آپ اس کو فالو نہیں کرتے, تو پھر یہ نہ کہیے گا یہ ڈپریشن ہو گئی ہے, سی اے میں یہ کر دیا, وہ کر دیا, ماں باپ کا میں نے سارا ضائع کیا پیسہ, یہ کیا وہ کیا. اس کے سول رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہوگی. سو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ ٹرائی ٹو ہیو نو ریگریٹس. ریگریٹس اپنی لائف میں نہ لے کے آئیے گا. صرف 1 ڈیڑھ 2 سال ایفرٹ کر لیں, زندگی سارٹ ہے. واقعی یہ والی ہے. وہ نہیں کہ میٹرک کر لو آگے مزے ہی مزے ہیں, پھر انٹر میں پھنس گئے, انٹر کر لو آگے مزے ہی مزے ہیں, پھر یہاں پھنس گئے. یہاں پہ کیف تک ہے, کیف کر لو, فارمز میں جاؤ, پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو, پریکٹیکل ارننگ سٹارٹ کرو, پریکٹیکل فیلڈز میں جاؤ گے, آپ کو چلا پتا یار لائف سارٹ ہو گئی ہے, اب میں کمانے کی حد تک آ گیا ہوں. آپ جب فارم میں چلے گئے ہیں, ناؤ یور فیوچر از سیکیور. آپ کے آرٹیکلز ختم ہوں گے, آپ جیسے ہی آرٹیکلز ختم ہوں گے آپ کے ہاتھ جاب لیٹر پڑا گا, بھائی یہاں پہ نوکری کر لو, یہاں نوکری کر لو, یہاں نوکری کر لو. آپ خود اپنی جاب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے یہاں جاب کرنی ہے, میں نے یہاں جاب کرنی ہے, کہ میں نے یہاں جاب کرنی ہے. آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہوں گی جاب کی. گیم صرف یہی ہے, آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی یہاں سے ہے. اور دنیا میں ریممبر, اسٹیبلٹی, خوشی, غمی سب کچھ پیسے سے ہی ہے. جو کہتے ہیں نا منی نیور بائی ہیپینس, بکواس کرتے ہیں. یہ فیکٹ ہے. مرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے. کفن پیسوں کا آتا ہے, قبر پیسوں کی آتی ہے. جو رشتہ دار آئیں گے کلوں پہ, ان کے بھی پیسے لگنے ہیں. ایون اگر بیمار ہے کوئی بندہ, اس کو علاج کی میڈیسن بھی پیسے سے ملنی ہے, تو بھائی پیسہ چاہیے. یہ فیکٹ ہے. یہ وہ بڑی نا یہ متھ ہے اور یہ بڑی وہ بکواس بات ہے کہ جی پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے, تو بھائی دھو لو ہاتھ, مجھے دے دو میل. کماؤ پیسہ, پیسہ کماؤ, جا کے میں کہتا ہوں اپنی مرسڈیز میں سیڈ بیٹھ جاؤ, اوکے. مرسڈیز میں دکھ انجوائے کرو, اوکے. بٹ نیور گو آن لائک فٹ پاتھ, کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے رو رہے ہو. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے لائف کے آگے تمام پرابلمس, تمام مسئلے, ہر چیز کا حل کس کے اوپر ہے, پیسہ. اور پیسہ کمانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, محنت. محنت کر کے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو پاس کرنا پڑے گا. کر لیں, لائف آپ کی سارٹیڈ ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ فیلڈ مشکل بھی ہے اور یہ فیلڈ آسان بھی ہے. آسان ان کے لیے ہے جو کنسسٹنٹ اینڈ ریگولر ہے. یہ مشکل ان کے لیے ہیں جو کنسسٹنٹ بالکل بھی نہیں ہے. ان کے لیے ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکالے گا یہ سی ہے, جو اس کو لائٹ لیں گے, جو اس کو انجوائے کریں گے, جو کہیں گے ہاں دیکھی رہے گی, جو ہوگا دیکھی جائے گی, پھر جو ہوگا وہ دیکھی نہیں جائے گی آپ لوگوں سے. جو اس کو کریں گے ان کے لیے ایزی ہے. وہی چیز ہے, پر پیپر پر سبجیکٹ 1 آور. ان پی آر سی, ان کیف, ان سی فیپ آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا. سی فیپ تک کا پیپر. آپ آرٹیکلس کر رہے ہوں گے, فارم میں ہوں گے, 9 to 5 فارم کریں گے, گھر رہیں گے, پڑھیں گے, روز کا 1 گھنٹہ پڑھیں گے, سی فیپ بھی نکل جائے گا. آسان اصول ہے. پر پیپر پر سبجیکٹ پر اور پیپر پاس کرنے کے لیے آسان چیز ہے. اس کے علاوہ زندگی میں جو انجوائمنٹ کرنی ہے کریں, لیکن جو ٹائم ڈیڈیکیٹڈ کا آپ کا ایک اسکیجول ہو کہ یار اس ٹائم میں نے کرنا ہے, اس ٹائم پھر وہی کرنا ہے, اور آپ نے پھر 3rd 4th کوئی چیز
نہیں کرنی if you really want to achieve that success. بن جائیں گے اسی ہے مزہ آئے گا. گاڑی وغیرہ مل جاتی ہوتی ہے, صحیح کہتے ہیں PRC میں جب آپ آتے ہیں نا, گاڑی وغیرہ ملتی ہے, جب آپ کو جاب وغیرہ مل جاتی ہے, اچھی پے ہوتی ہے, کمپنی کی گاڑی ملتی ہے, فیول ملتا ہے, لائف بڑی سارٹ ہو جاتی ہے, بڑی ہوتی ہے. بٹ گاڑی ملتی مہران ہے, یہ بھی یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے. اب تو بند ہو, اب تو آلٹو ملتی ہے, سوری, مہران از ریپلیس بائی آلٹو, بٹ ملتی ہے گاڑیاں. ابھی جب آپ تھوڑا آگے جائیں گے, جب آپ کیف میں آئیں گے تو کیف میں آپ کو چلے گا پتہ کہ بھائی دنیا میں ہو کیا رہا ہے. پھر CA میں ملٹیپل فیلڈز ہیں, آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں آڈٹ کے, آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں ٹیکس کے, آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں ایڈوائزری کے, آپ جاتے ہیں ERP میں, ملٹیپل پھر ڈومینز نکلتی ہیں اس میں سے, اور ہر ڈومینز کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. جیسے اس وقت ہاٹ فیوریٹ جو بنی ہوئی ہے وہ ERP بنی ہوئی ہے. جو ERP میں اپنا کیریئر پرسیو کر رہے ہوتے ہیں وہ تو رکتے ہی نہیں ہیں کہیں پہ بھی. اس وقت ایک کیف کوالیفائڈ جس کے آرٹیکلز کمپلیٹ ہیں اور جو ERP میں صرف ہے, اس کی سٹارٹنگ سیلری 3.5-4 لاکھ روپے, کوالیفائڈ بھی نہیں, صرف وہ جس کا CA انٹر ہے, جس کے آرٹیکلز پورے ہیں, ERP ہے, اور کتنے پہ 3.5-4 لاکھ پہ لگ رہا ہے جا کے. تو یہ مارکیٹ ہے اس کی. تو آپ کے پاس بھائی آپ کا مستقبل ہے, انجوائے کرنا چاہتے ہیں کریں. آگے پورا فیوچر اگلے 1.5 سال کا آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے آپ کا, 2026 مسٹ بی کیف کوالیفائڈ. تو ITA آسان سا ہمارا سبجیکٹ ہے, صرف اس میں 3 گریڈز ہیں جو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے, اور ہمارا پلان یہ ہوگا کہ ہماری کلاسز جو ہیں وہ 6 days in a week ہوں گی. ٹھیک ہے, دس سیچرڈے تو میں آن نہیں کر رہا, اگلا سیچرڈے جو ہے وہ ہمارا آن ہوگا. ہم غالباً کوئی 3 ہفتے اسٹڈی کریں گے, ہم 3 سے 4 چیپٹر کمپلیٹ کریں گے. آپ کو کل اسکیجول جو ہے وہ ہینڈ اوور ہو جائیں گے, اور اگست اینڈ کے اوپر آپ کا پھر ایک ہوگا ایگزام سیشن, جس پہ آپ کے جتنے ہم نے چیپٹر پڑھے ہوں گے ہم ان کے ٹیسٹ لے رہے ہوں گے آلٹرنیٹیو ڈیز میں. پھر آپ لوگ ایک پیپر ہوگا, ایک I2B کا اور اکنامکس کا پیپر ہوگا. پھر ہم ایگزام ڈیز کے بعد ریمیننگ چیپٹر جو ہیں وہ کور کر رہے ہوں گے. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سلیبس جو ہے اس میں 10 چیپٹر ہیں جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے, جس میں اکاؤنٹنگ فنڈامنٹلز ہیں وہ ہم دیکھیں گے, بکس آف پرائم انٹری, لیجرز کیا ہوتے ہیں, اکروولز, پری پیمنٹ, یہ سارا کچھ ہم ڈسکس آؤٹ کر رہے ہوں گے. اس میں کافی وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کی ڈیلی لائف کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں جو ہم لے کے چلیں گے. ابھی میں ڈسکس نہیں کروں گا کہ چیپٹر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کس میں سے کتنے مارکس کے MCQs آئیں گے, لانگ کویسچن کہاں سے آئے گا, وہ سارا کچھ ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ اکثر اپنے ڈیلی لائف میں جاتے ہیں, سٹورز کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی دکان بھی ہو نا, اس کے پاس ایک کاپی پڑی ہوتی ہے, ایک رجسٹر ہوتا ہے جس پہ اس نے کیا کھولا ہوتا ہے, کھاتا کھولا ہوتا ہے, جس پہ جو اس کو ریسیو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم ہوتی ہے, جو ایکسپینس کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کا خرچہ ہوتا ہے. تو ایک لے مین آدمی بھی جو ہے وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, اپنا چیزوں کا ریکارڈ رکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کتنے پیسے کمائے ہیں اور کتنے پیسے اس نے سپینڈ کیے ہیں, کتنے پیسے اس نے لگائے ہیں. تو یہ اکاؤنٹنگ جو ہے بیسیکلی یہ تو آپ کی پرسنل لائف کے اوپر ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے. اتنے پیسے ملی پاکٹ منی, یہاں پہ اتنا خرچ کرنا ہے, اتنے پیسے ہمارے پاس بچنے چاہیے, اور اگر زیادہ لگ گئے ہیں فنڈز کیسے مینیج کرنے ہیں کیسے نہیں کرنے, یہ سارا کچھ آپ سیکھ کے آتے ہیں. آپ کے گھروں میں یہ اکاؤنٹنگ چل رہی ہوتی ہے, آپ کے گھروں میں بک کیپنگ چل رہی ہے کہ یار یہ بجٹ ہے, اس میں سارا ہم نے کیا کرنا ہے, ایلوکیٹ کرنا ہے, اتنا ہم نے رینٹ پے کرنا ہے, اتنے ہم نے بلز پے کرنے ہیں, اتنے میڈیسن کے ہیں, اتنے اس کے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم نے کیا کی ہوتی ہے, یہ پالیسیز امپلیمنٹ کی ہوتی ہیں. تو اکاؤنٹنگ بیسیکلی ہے کیا یا بک کیپنگ ہے کیا, یہ ہم ڈسکس آؤٹ تو کل کریں گے. بٹ یہ سارے کچھ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف میں دیکھتے آئے ہیں, بٹ کبھی آپ نے ان کو اس پرسپیکٹیو سے نہیں سمجھا. ابھی آپ جاتے ہیں چپس کھاتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ کل کے بعد جائیں گے یار یہ اگر چپس بیچ رہا ہے, روز کی 50 روپے کی اتنی سیلز ہوں گی, اتنا پروفٹ ہوگا, یہ تو ڈبل امیر ہے ہم سے. یہ جو باہر جو ہے وہ ریڈی پہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے, ہاکر یہ کتنے پیسے کما رہا ہوگا. اب آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہوگا, چینج ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کوئی بندہ بھی جو میجر ہے, جو کما رہا, جو ذی شعور ہے, اس کی لائف میں ایک چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے پیسے کو لے کے, کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے, پیسہ کمانا کہاں سے ہے, کیا یہ پیسہ ہے کہ نہیں. ادھار پہ جیسے فار ایگزامپل کھاتا کھلتا ہے دکانوں میں, ادھار پہ کس کس کو سیلز کی ہوئی ہیں,
کس کس سے کس طریقے پہ ادھار واپس لینا ہے، اگر وہ ادھار واپس کر دے گا اس کا نام کاٹ دینا ہے، کتنے پیسے واپس ہوئے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں، وہ ایک پراپر بک کیپنگ اس نے بھی کی ہوتی ہے. حالانکہ وہ کبھی پی آر سی کرنے نہیں آیا تھا، اس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا، بٹ اس کے بزنس میں ایک پراپر بک کیپنگ کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. تو یہ بڑی بیسکس ہیں. آئی ٹی اے موسٹ امپورٹنٹ ہے. آپ کا پی آر کیف کا فرسٹ سبجیکٹ ایف اے آر 1 ہے. اگر آپ اس سبجیکٹ کو پاس کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے کنسیپٹس آپ کو بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. اور سی اے میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ ہر سبجیکٹ اگلے سبجیکٹ میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. مطلب جب آپ ایف اے آر 1 کا پیپر دیں گے نا کیف میں جا کے، تو کیف کے پیپر میں آئی ٹی اے 8 نمبر کی ٹیسٹ ہوگی. تو آپ اس کو پڑھ کے بھول نہیں سکتے. جب آپ ایف اے آر 2 میں جائیں گے تو ایف اے آر 2 میں ایف اے آر 1 اور آئی ٹی اے کتنے نمبر کی پوچھی جائے گی؟ 8 نمبر کی پوچھی جائے گی. ایون جب آپ ایڈوانس رپورٹنگ میں جائیں گے سی فیب 1 میں، اس میں بھی ایف اے آر 2 ایف اے آر 1 اور آئی ٹی اے 8 نمبر کی پوچھ رہا ہوگا. تو آپ کا یہ بنیاد ہے، یہ بیسکس ہے آگے پورے کیف کی، پورے اکاؤنٹنگ کی بیسکس ہیں. اگر آپ کی یہ ٹھیک ہو گئی، آپ کے اکاؤنٹنگ کے پیپرز کبھی بھی نہیں رکیں گے. اور اگر یہ غلط ہوگی نا بیسکس، آپ کا آگے سی اے جو ہے وہ پھنس سکتا ہے. تو اس سبجیکٹ کو آپ کو ذرا فوکس ہو کے چلنا پڑے گا. اور اس سبجیکٹ کے پری ریکوزٹ ہیں آپ کے پاس اس کا انڈیپینڈنٹ نوٹ بک ہو، اور آپ کے پاس ہمیشہ کیلکولیٹر ہونا چاہیے. کیلکولیٹر ہمیشہ آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے کویسچنس کرتے ہوئے. اور یہاں پہ آپ نے اس کی بیسکس کو بہت فوکس کرنا ہے. یہ آپ کی بیسکس ہیں، یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے. اگر فاؤنڈیشنس ٹھیک طرح سے بیٹھ گئی، آپ کی پوری بلڈنگ صحیح رہے گی. ورنہ اگر یہ فاؤنڈیشن ٹھیک نہ بیٹھی تو بلڈنگ آپ کی تباہ و برباد ہو جانی ہے. اور یہاں پہ ہی کچھ چیپٹر ہیں جو آگے جا کے آپ کے لیے پرابلمیٹک باعث بنتے ہیں. ایون ہمارا جو کیف کا سب سے گندا سبجیکٹ ہے، جس کا گندا رزلٹ ہے، وہ ایف اے آر 1 ہے. اور ایف اے آر 1 کے سب سے گندا رزلٹ ہونے کی وجہ ہی پی آر سی ہے، آئی ٹی اے، جس پہ ایگزامنر ہر دفعہ کہتا ہے کہ بچوں کو کنسیپٹ ہی یاد نہیں ہے، بچوں کو کنسیپٹ سے نہیں آتے، بچوں کو بیسک سے نہیں آتی. تو وہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی آگے جا کے. تو یہ سبجیکٹ پورے پی آر سی میں سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آپ کا، بیکاز اس نے آگے کیری ہونا ہے. آپ پی آر سی جب کلیئر کریں گے، جو فرسٹ سبجیکٹ پکڑیں گے وہ آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوگا. آپ کا گروپ اے کلیئر ہوگا، جو فرسٹ سبجیکٹ پکڑیں گے وہ آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ 2 ہوگا. آپ کا کیف کلیئر ہوگا، سی فیب میں جائیں گے، جو فرسٹ سبجیکٹ پکڑیں گے وہ بھی آپ کا کون سا ہوگا؟ رپورٹنگ ہی ہوگا. تو اس سبجیکٹ نے آگے 2 لیولز تک کیری ہونا ہے. تو یہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. آگے آپ کی پوری لائف جو ہے اس سبجیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ رجسٹر ہو آئی ٹی اے کا، جس پہ کوئی کیو ایم کا کام، کوئی کسی کا کام نہیں ہونا چاہیے. بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو، کس کا؟ آئی ٹی اے کا ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس روز کیلکولیٹر ہونا چاہیے. اس ویک میں 1-2 دنوں میں آپ کو بکس جو ہیں وہ ہینڈ اوور ہو جائیں گی، تاکہ آپ کو پڑھنے ہوئے کوئی پرابلم وغیرہ نہ ہو. کلاسز جو ہیں ہماری پھر 6 ویک ہوا کریں گی. تو کل ہم سٹارٹ کریں گے اکاؤنٹنگ فنڈامنٹلس کو. دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ فنڈامنٹلس کیا ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ لینگویج کیا ہے، اکاؤنٹنگ کہتے کسے ہیں، اور کیسے ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو کل سے ہم اپنا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو بکس انشاءاللہ آپ کو ویڈنسڈے یا تھرسڈے تک بکس جو ہیں وہ ہینڈ اوور ہو جائیں گی. تو کل ہم چیپٹر کے ہینڈ آؤٹس بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے پرنٹڈ فارم میں. اور کل سے ہم اپنا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہوں گے. اکاؤنٹنگ کیا ہے، کیسے ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم کل. امید کرتا ہوں کل آپ اپنا ڈیڈیکیٹڈ رجسٹر ساتھ لے کے آئیں گے. جو چیز بتاؤں گا وہ آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے، بیکاز اس میں نوٹنگ بہت ہوتی ہے. اس میں جو باتیں یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، جو کنسیپٹ ڈسکس کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. وہی آپ کے آگے جا کے آپ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ آپ آئی ٹی اے کو صرف پی آر سی کے لیے نہیں پڑھ رہے، آپ اس کو آگے پوری کیف 1 کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں، کیف 5 کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ آپ کا پورا فیوچر ہے. تو اس کی ہر ایک چیز جو ہے وہ کیا ہوگی، آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ہم وتھ آور فرسٹ چیپٹر، اور دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیسے کس طرح لے کے چلیں گے چیزوں کو.